ایک بار حضرت سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب سے ایک شخص گزرا تو صحابہ کرام نے اس کو دیکھ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر اس کا یہ حال اللہ کی راہ میں ہوتا، یعنی یہ کتنی محنت سے کتنی چستی کے ساتھ جا رہا ہے، اگر یہ اللہ کی راہ میں جاتا تو بڑا اچھا تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مضمون عرض کر رہا ہوں حدیث کا، فرماتے اگر یہ شخص اپنے بچوں کے لیے رزق کی تلاش میں نکلا ہے تو یہ اللہ کی راہ میں ہے، اگر یہ شخص بوڑھے والدین کے لیے رزق کی تلاش میں نکلا ہے تو یہ اللہ کی راہ میں ہے، اور اگر یہ دکھاوے اور بڑائی کے اظہار کے لیے نکلا ہے تو یہ شیطان کی راہ میں ہے۔ رزق حلال کمانا برا نہیں، کاروبار کرنا، نوکری کرنا، اپنے ہاتھ سے کام کرنا، یہ اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ اسلام انکریج کرتا ہے حلال روزی کمانے کے لیے تگ و دو کرنے کو، اپنے ہاتھ سے کمائی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب نے بہت پسند فرمایا ہے۔ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ اللہ اس مزدور کی مغفرت فرما دیتا ہے جو تھک ہار کے رات کو گھر آتا ہے حلال کمائی کے وقت، حلال کمانے کے لیے جو گھر سے نکلتا ہے۔ بعض اوقات ناظرین یہ عجیب سا مسکنسیپشن پھیلایا جاتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ زیادہ مال کمانے اور کاروبار کرنے اور روزی کمانے کو ڈسکریج کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، اسلام میں حوصلہ شکنی نہیں ہے۔ آپ کاروبار کیجئے، آپ نوکری کیجئے، آپ ارننگ کیجئے، مگر حلال کیجئے، اچھی نیتوں کے ساتھ کیجئے۔ اس لیے کماؤں کہ لوگوں پر بڑائی ظاہر کروں، اس لیے کماؤں کہ جناب تکبر کروں، اس لیے کماؤں کہ میں فلاں کو نیچا دکھاؤں گا، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ میں اس لیے کماؤں کہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، میں اس لیے حلال کماؤں کہ اپنے بیوی بچوں کا، اپنے گھر والوں کی کفالت کر سکوں، یہ ثواب ہے، یہ نیکی ہے۔ حلال کمائی کی تو کیا بات ہے۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی بڑی شاندار روایت نقل فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ مسلمان جب حلال کھانے کا پہلا لقمہ کھاتا ہے اس کے پہلے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، حلال لقمے کی یہ برکت ہے۔ اور فرمایا کہ اگر جو شخص طلب حلال کے لیے رسوائی کے مقام پر کھڑا ہوتا ہے اس کے گناہ درخت کے پتوں کی طرح جھڑتے ہیں۔ اب بتائیے پرابلم کیا ہے کہ بہت سارے لوگ حرام اس لیے نہیں چھوڑتے کہ یار حلال کمانے جاؤں گا تو بہت چھوٹا سا کام ملے گا، بڑی چھوٹی سی نوکری ملے گی، میں وائٹ کالر جاب کرنا چاہتا ہوں، میرا زمانے میں نام ہے، اور اس وجہ سے وہ سود کا کام کر کے اور ایک امپائر کھڑا کر دیتے ہیں کہ جناب اب اپنا اسٹیٹس بھی تو دکھانا ہے نا، ساری زندگی گاڑی میں سفر کیا ہے، بنگلے میں رہا ہوں، بڑی فیکٹری رہی ہے، اب میں ڈی مورلائز ہوں گا، نیچے جاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے۔ اب لوگ کیا کہیں گے اس کے لیے اسٹینڈرڈ برقرار رکھتا ہے، اسٹینڈرڈ برقرار رکھنے کے لیے سود پہ پیسے لیتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ سب چلا جاتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے کاروبار میں نقصان ہو ہی گیا ہے، کسی وجہ سے کوئی آزمائش آ ہی گئی ہے تو کوئی بات نہیں، اگر فیکٹری نہ رہی، رزق حلال کمانے کے اور بھی تو ذریعے تھے۔ اللہ کو ناراض کر کے کہاں سے جئیں گے؟ اور پھر بعض اوقات انسان ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو چوری کرنا تو پسند کر لیتے ہیں مگر ٹھیلا لگانا پسند نہیں کرتے، جو حرام کمانا تو پسند کر لیتے ہیں مگر رکشہ چلانا پسند نہیں کرتے۔ کہتے ہیں یار یہ میری عزت کا سوال ہے، میں کیسے رکشہ چلا لوں، میں ٹھیلا لگا لوں، میں جناب یہ روڈ پر چل کر سامان بیچوں۔ آپ نے سنا کہ جو طلب حلال کے لیے ذلت کی جگہ پر کھڑا ہوتا ہے اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے درختوں کے پتے جھڑتے ہیں۔ آپ کو یہ تو پسند رہی کہ آپ روڈ پر ٹھیلا لگائیں، لیکن یہ پسند ہے کہ حرام کما کر اپنے اور اپنے بچوں کے لیے جہنم کا ایندھن کمائیں۔ اگر اللہ نہ کرے رب ناراض ہو گیا اور قبر میں آگ بھڑکا دی گئی، جہنم میں یہی مال عذاب کر دیا گیا تو کدھر جائیں گے؟ خدارا ناظرین کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا، اور یہ فقط میری جو اپنی ٹریول ہسٹری ہے اور جو میں ٹریول کرتا ہوں دنیا میں، جو میں سمجھا ہوں کہ یہ جو خبط ہے، یہ عجیب سا جس کو آپ ایک کمپلیکس ہے، یہ فقط پاک و ہند اور ان ملکوں میں ہے۔ یورپ میں لوگ خوشی خوشی ٹیکسی چلاتے ہیں، بڑا فخر سے بتاتے ہیں کہ میں ٹیکسی ڈرائیور ہوں، میں ہوٹل میں ڈش واشنگ کرتا ہوں۔ وہاں کوئی اپنے آپ کو ڈی مورلائز نہیں سمجھتا کہ اگر کوئی ہوٹل کے اندر بیرا ہے یا کسی جناب اسٹور پہ کھڑے ہو کر سامان بیچ رہا ہے یا ٹیکسی ڈرائیور ہے تو بڑے میں نے دیکھا ہے فخر سے تعارف کراتے ہیں، اور اس میں واقعی کیا شرم کی بات ہے۔ ہمارے اسلاف نے بکریاں چرائی ہیں، ہمارے بزرگوں نے ٹوکریاں بنائی ہیں، ہمارے بزرگوں نے جناب جس کو آپ کہیں مزدوری کی ہے، وہ تو نہیں شرماتے تھے، اور آج صرف شرم کی وجہ سے۔ یہ کیسی شرم ہے کہ لوگوں کی شرم ہے، رب کی شرم نہیں۔ حرام کما لوں گا، سود کما لوں گا، معاذ اللہ رشوت لے لوں گا، جھوٹ بول کر پیسے کما لوں گا، لیکن میں جناب یہ والا کام نہیں کروں گا۔ اپنے آپ سے پوچھیں، یہ اپنے آپ کو آپ دھوکہ نہیں دے رہے؟ ایسا نہ کریں۔ اگر بالفرض دنیاوی طور پر کوئی کام چھوٹا نظر بھی آ رہا ہے، اگر وہ حلال ہے،
تو وہ برکت والا ہے، وہ آپ کی صحت بھی اچھی کر دے گا، آپ کی فیملی کی صحت اچھی کر دے گا، آپ کے بچوں میں آپ برکت دیکھیں گے، حرام کما کر حرام بچوں کو کھلائیں گے، اس کا اثر آپ اپنی آل میں بھی دیکھیں گے، اللہ بھی ناراض ہوگا، اور اس کی جو کانسیکوینسز ہیں، جو اس کے اثرات ہیں، وہ بہت برے ہیں۔ اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات، اور ہم اس بات کو مان لیں کہ ہمیں حرام نہیں کمانا۔ روایتوں کا مضمون ہے جو حرام کھانے کا پہلا لقمہ کھاتا ہے 40 دن تک اس کی عبادتیں مقبول نہیں ہوتی، اس حال میں مر جائے تو اس پر لعنت کی جاتی ہے۔